الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس أجمعين۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ روئے کون و مقام نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا۔ چاروں سو رحمتوں کی گھٹا چھائی گی، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، اے میرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں تازہ بہار آ گئی۔ دل کا غنچہ کھلا اسم اعظم ملا، ذکر صلی علی تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے، جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے۔ عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا پہ کرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، شافع روز جزا تیری کیا بات ہے۔
حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں۔ رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں۔ قناعت حریت فکر و عمل مہر و وفا تقوی، وہ انسان کے لیے عظمت ہی عظمت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، قسم اللہ کی رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں۔ امی بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی، جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے دین کامل کر دیا اے امی ان پر، محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی 2 آیات کریمہ سورہ آل عمران سے 31ویں اور 32ویں تلاوت کی ہیں، ترجمہ بھی پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ 2 احادیث مبارکہ بھی آپ کو سنائی ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں یا مسلمان، یہ جتنے بھی انسان اس دھرتی پر بستے ہیں اور اللہ کی ذات کے قائل ہیں، سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی ایک انسان بھی نہیں ہوگا جو اللہ کو مانے بھی اور ساتھ اللہ سے محبت نہ رکھے۔ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب اور آخری قانون انسانیت کے لیے جو بھیجا ہے، جو قیامت تک کے لیے باقی ہے اور باقی رکھا جائے گا، اور جس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، اس میں اللہ نے ایک اعلان فرما دیا کہ جو شخص بھی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، وہ کان کھول کر سن لے، اس کا یہ دعویٰ سچا تب بنے گا جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی اختیار کرے گا۔ اگر آخری نبی کی اتباع اور پیروی نہیں ہے تو ایسا دعوے دار اللہ کی محبت کا جھوٹا ہے۔ ایک معیار، ایک اصول بیان کر دیا اللہ سے تعلق کا
کسی شخص کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ سچا تبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بھیجے وہ آخری پیغمبر کی پیروی اختیار کرے۔ اگر آخری نبی کی اتباع اور پیروی نہیں ہے، وہ جتنے دعوے بھی کر لے سب جھوٹے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی پذیرائی نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر آخری نبی کی اتباع اور پیروی کوئی شخص اختیار کر لے گا تو اس کا دعویٰ جو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا ہے وہ بھی سچا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور انعام یاد دلایا کہ پہلے تو وہ اللہ کا محب تھا، اللہ سے پیار کرنے والا تھا، اللہ کو دوست رکھنے والا تھا۔ جب میرے نبی کی اتباع پیروی اختیار کرے گا پھر اللہ بھی اس کے محب بن جائیں گے اور اللہ اس سے پیار کریں گے۔ پہلے وہ اللہ کو اپنا محبوب مانتا تھا، اب اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ کی محبوبیت کا ایک معیار اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود بیان فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس سے پہلے اگر کوئی غلطیاں ہو چکے وہ بھی سب معاف کر دے گا۔ اور اگلی آیت کے اندر ایک جملہ اس سے ذرا اور سخت انداز میں فرمایا، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، یہ دونوں اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کرائے گئے۔ پہلا اعلان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، دوسرا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، انہیں یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو۔ یہاں غور فرمائیے، ہماری مسجد کے اندر جو کچھ بھی میں معروضات پیش کرتا ہوں یہ وعظ کم ہوتا ہے، درس و تدریس زیادہ ہے۔ تو میں آپ حضرات خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو جملے یہاں فرمائے، ایک پہلی آیت کے اندر فَاتَّبِعُونِ اتباع، دوسری آیت میں اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دو جملوں پر آپ نے غور فرمانا ہے، اتباع پر اور اطاعت پر۔ یہ دونوں ہی عربی زبان کے جملے ہیں، اگرچہ عام محاوروں کے اندر اردو زبان میں بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ عربی زبان کے جملے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی آگے ایک آدمی قدم رکھ کر چل رہا ہے تو اسی کے قدم بقدم کوئی شخص چلے، جہاں اس نے قدم رکھا ہے وہیں قدم رکھ کر کوئی چلے، یہ ہے اتباع، جس کو فارسی زبان میں پے روی بھی کہتے ہیں۔ پے قدم کو کہتے ہیں، پاؤں، جس کو ہم اردو میں پاؤں کہہ دیتے ہیں، فارسی والے پے روی، روی رفتن سے ہے، کسی کے قدم پر چلنا، پے روی اختیار کرنا، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے قدم بقدم چلنا۔ عربی میں اتباع ہے، فارسی میں پیروی ہے، اردو میں زیادہ آسان جملہ نقش قدم پر چلنا۔ اللہ نے اپنا محبوب ان لوگوں کو قرار دیا ہے اور ان کی محبت کو بھی تسلیم کیا ہے جو نبی کے متبع ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس پر دو انعام دیے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ ان کا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون کون سے گناہ معاف کرے گا، مطلق فرمایا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، قل اطیعوا اللہ، یہ بھی کہہ دیں آپ کہ لوگوں اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، بات ماننا۔ اتباع کا معنی ہے پیچھے چلنا، پیروی اختیار کرنا، اور اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، بات ماننا۔
قل اطیعوا اللہ، انہیں یہ کہہ دو کہ اللہ کی بات مان کر چلو، اللہ کے رسول کی بات بھی مان کر چلو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے وہ منہ موڑتے ہیں، نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی، تو اللہ نے خود فتویٰ لگا دیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو بات یوں بنتی ہے کہ سب سے پہلے حکم تو ہے، سب سے پہلے اہم حکم تو یہ ہے نبی کی پیروی اختیار کرنا، یعنی اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ معیار یہ ہے کسی کے اللہ کے محبوب بننے یا نبی کے ساتھ تعلق رکھنے کا کہ نبی کا متبع ہو، پیروکار ہو، پیروی اختیار کرنے والا ہو، نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ اس کو آپ اپنی زبان میں کہہ دیں، وہ ایسا شخص جو نبی کا پیروکار ہے، نبی کا متبع ہے، نقش قدم پر چلنے والا ہے، وہ نبی کا عاشق ہے، عاشق رسول۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یوں تو سارے کے سارے متبع بھی تھے اور مطیع بھی تھے، اطاعت شعار بھی تھے اور پیروکار بھی تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا پیروکار بھی نہ ہو اور اطاعت شعار بھی نہ ہو اور نبی کا صحابی بن جائے۔ اللہ یہ شرف کسی کو نہیں دیتے۔ اگر نبی کی اطاعت اور پیروی چھوڑ کر کوئی صحابی بن سکتا ہوتا تو مدینہ میں رہنے والا عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوتا، اور اس کی پارٹی کے بہت سارے لوگ سب کے سب صحابی کہلاتے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ حالت ایمان میں نبی کے چہرے کو دیکھنے والا ہے، ایک دفعہ جس کی نظر پڑ جائے خدا نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہوتی ہے، وہ کتنا عرصہ نبی کو دیکھتے رہے۔ ایمان کے دعوے دار بھی تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے۔ مگر دنیا میں ہے کوئی انسان کہ عبداللہ بن ابی یا اس کی پارٹی کو صحابہ میں شمار کرے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اطاعت کے بھی منکر تھے اور اتباع کے بھی۔ لیکن منکر کا یہ معنی نہیں کہ علانیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کرتے تھے، نہیں، سامنے آ کر بڑی محبت اور پیار کا اور چاہت کا اظہار کرتے تھے۔ سورہ منافقون پڑھ کر دیکھ لیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، میرے پیغمبر آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو گواہیاں دے دے کر کہتے ہیں انک رسول اللہ، آپ اللہ کا سچا رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے کہ آپ رسول ہی ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دے رہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں انک لرسول اللہ، اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ کیا کہلائے؟ منافق، جو ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے کا اظہار بھی کرتے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، تو وہ کیا کہلائے؟ منافق۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو شخص آج سے 1500 سال پہلے حضور کو دیکھ کر چہرہ انور کی زیارت کر کے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ کر صحابہ کے صف میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ کر ایک طویل عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا کرنے والا، وہ تو ہوا منافق۔ اور آج کا کوئی کلمہ گو جس نے نبی کو دیکھا بھی نہیں، صحابہ کو دیکھا نہیں،
حضور کے پیچھے مسجد نبی میں نمازیں بھی نہیں پڑھی، صحابہ کے صف میں کھڑے ہو کر نمازیں بھی نہیں پڑھی، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمانی کا اظہار کرتا ہے، لیکن دل سے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ کے پروگراموں کو نہیں مانتا، تو آج کا کوئی شخص جو ہے اس قسم کا کام کرے وہ بڑا منافق ہے، یا عبداللہ بن امی بڑا منافق تھا؟ آج کا آدمی بڑا منافق ہے۔ یوں تو نہیں ہو سکتا نا، چونکہ پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہنے والے ہیں، خیر میں رہے، ان کو کچھ نہ کہیں۔ مدینہ میں رہنے والا ہو اس کے لیے تو اللہ قسم کھا کر، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، قسم کھا کر کہتے ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کلمہ جو ہے معتبر نہیں ہے، یہ کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں، اندر سے نہیں مانتے۔ تو جس نے حضور کو دیکھا نہیں، صحابہ کو دیکھا نہیں، حضور کے پیچھے مسجد نبی میں نمازیں نہیں پڑھی، کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے لیکن اندر سے کلمے کو نہیں مانتا، یہ بڑا منافق ہے، یہ وہ بڑا منافق تھا۔ تو دو باتیں عرض کر رہا تھا، اس پر غور کیجیے آپ۔ قرآن کریم آپ کے سامنے، آیت نمبر 31 اور 32 گھر جا کر دیکھ لیں کسی معتبر تفسیر کو۔ دو چیزوں کا مطالبہ ہے، ایک اتباع کا، اتباع رسول کا، اور دوسرا اطاعت رسول کا۔ اتباع رسول میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ اپنی زبان میں جس طرح کسی کو کہتے ہیں نا بڑا عاشق رسول ہے، عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو متبع رسول۔ صحابہ میں یوں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو انتہا پر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں۔ ان میں سر فہرست صدیق اکبر تھے، سر فہرست۔ آپ سن چکے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش مکہ کے کچھ افراد کو بلا کر سب سے پہلے تو اپنے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے لی کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، مجھے کیا سمجھتے ہو، سچا یا جھوٹا؟ سب نے یکجماع ہو کر کہا آپ سچے ہیں۔ اور یہاں تک کہا جربنا لک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے سرسری نظروں سے نہیں دیکھا آپ کو کئی دفعہ ہم نے آزمایا ہے، تجربے کیے ہیں، سوائے سچائی کے آپ کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے بارے میں رائے کیوں لی، اعتماد کا ووٹ کیوں لیا؟ کہ آگے جو بات میں کرنے لگا ہوں، پہلے اپنے منہ سے یہ بات جو کہیں گے میں ان سے پوچھوں گا کہ ابھی چند منٹ پہلے تو میں سچا تھا، اب میں کیسے جھوٹا ہو گیا بھائی؟ حضور نے یہ بات بھی پوچھی، میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن چھپا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، تم نے دیکھا بھی نہیں اور تمہیں معلوم بھی نہیں، میری بات مان لو گے؟ کہنے لگے ہم مان لیں گے، باوجود کہ ہمارا علم نہیں کہ ہمارا کوئی دشمن ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ کی بات کو اس لیے مانے گا کہ جس نے 40 سال تک ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا، آج کیسے جھوٹ بولے گا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ بات زبان سے کہو اور دل سے مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ یہ کوئی گالی تھی؟ لا الہ الا اللہ،
اس وقت حضور نہیں فرمایا تھا کہ مجھے محمد رسول اللہ مان لو. جب لا الہ الا اللہ مان لیں گے تو خود بخود محمد رسول اللہ تسلیم ہو جائیں گے. جب پہلی بات کا انہوں نے انکار کر دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ نہ منواتے، یہ کہتے کہ مجھے محمد رسول اللہ مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، ایک پل بھی ابو جہل سمیت کوئی انکار نہ کرتا، سارے کا سارے فوراً مان لیتے. حضور کی نبوت اور رسالت کا جو انکار ہوا ہے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہوا. تکلیف انہیں اس بات سے تھی، اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا مان لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عن جد سارے آباء و اجداد کے خاندانی عقیدے کی بغاوت ہے. خاندانی عقیدہ یہ چلا آ رہا تھا کہ یہ 360 جتنے بھی بیت اللہ میں رکھے ہیں اس میں لات بھی ہے، منات بھی ہے، اصاف بھی ہے، نائلہ بھی ہے، حبل بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. یہ سب کے سب ہمارے حاجت روا ہیں اور مشکل کشا ہیں. یہ ہمیں باپ دادے سے یہ ورثے میں ملی ہے. یہ بات ہمارا آبائی عقیدہ یوں چلا آ رہا ہے کہ یہ سب ہمارے مختلف اوقات کے اندر مختلف حالات کے اندر ہماری مشکل کشائیاں کرتے ہیں. ان کا عقیدہ تھا، ہمارے باپ دادے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ فلاں کے پاس فلاں مشکل حال ہوتی ہے، فلاں کے پاس فلاں مشکل حال ہوتی ہے، اس کا چڑھاوا چڑھاؤ تو فلاں مشکل، اس کا چڑھاوا چڑھاؤ تو فلاں مشکل دور ہوتی ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے، یہ بھی سن لیں، یہ نہیں کہ وہ ان کو خدا مانتے تھے، ان کو خدا نہیں، ان کو الہ مانتے تھے. ان کو اللہ نہیں مانتے تھے، اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، ان کو الہ مانتے تھے. اور الہ ماننے کی وجہ سے حضور نے فرمایا قولوا لا الہ، کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے، یہ الہ نہیں ہے. یعنی یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا. الہ کا معنی یہ، نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ حاجت روا مشکل کشا نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ دادا سے ہم نے یہ سبق ملا ہے کہ یہی الہ ہیں، یہی مشکل کشا اور حاجت روا ہیں. اور ساتھ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو الہ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کرتے ہیں. وہ جو سپریم ذات ہے رب العالمین، اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کرتے ہیں. لیقربونا، ہمیں قریب بناتے ہیں، الی اللہ، اللہ کے ساتھ. وہ اللہ نہیں مانتے تھے، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ان کو الہ مانتے تھے. عربی زبان میں الہ ہے، آپ کی زبان میں حاجت روا مشکل کشا.